الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام و محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سید الانبیاء و خاتم النبیین ہے۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور جہاں سے ربیع الاول کے مہینے کا ذکر آتا ہے، لوگوں کے ذہن میں عید میلاد یا جشن میلاد گشت کرنے لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری گفتگو میں ہم عید میلاد سے متعلق ہی تفصیلات بیان کریں گے کہ شرعی طور پر عید میلاد ثابت ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے یاد رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات عطا کی تھی اور بہت سارے معجزات عطا کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعطیت خمسا لم یعطاہن احد قبلی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر 5 باتیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ 5 باتیں خاص طور سے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خصوصیات کا ذکر کیا۔ اللہ نے خاص طور پر مجھے یہ عطا کیا ہے، اللہ نے خاص طور پر مجھے اس بات کا تحفہ دیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء علیہ السلام میں اعلیٰ و ارفع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، اور آپ کی دعوت کا آغاز ہوا مکہ میں 13 سال آپ نے نبی بنائے جانے کے بعد دعوتی کام میں 13 سال لگا دی، اور پھر مدینہ میں 10 سال، اس طرح 23 سال کا عرصہ، 23 سال کا نبی بنائے جانے کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے، اور 63 سال تک آپ دنیا میں رہے۔ تو نبی بنائے جانے کے بعد سے اس دنیا سے رخصت ہونے تک کا عرصہ 23 سال کا عرصہ، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ ان 23 سالوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو یاد رہے ان 23 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نازل کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزیں عطا کرتا تھا،
آپ ہر حکم کو، قرآن مجید کی ہر بات کو امت کے سامنے، جو صحابہ تھے اس وقت، جو امت کے افضل ترین شخصیات تھے، ان کے سامنے عمل کر کر بتایا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، عملی طور پر پریکٹیکل نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے آپ نے نماز پڑھ کر بتایا، اور نماز پڑھتے رہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو دیکھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق صحابہ کو تمام تعلیمات دی، روزہ رکھ کر آپ نے دکھایا، حالت روزہ میں آپ کس طرح رہتے تھے، روزے سے متعلق آپ کے کیا احکام ہیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، حج اور اسلام کے جتنے احکام ہیں ان ساروں کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ ایک چیز ذہن میں رہے، اسلام نام ہے عقیدہ اور عمل کا۔ یہ عقیدہ اور عمل ہمیں کہاں ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں ہر چیز ملے گی۔ قرآن عظیم الشان ہمارے پاس ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ اسلام نام ہے عقیدہ اور عمل کا، اور عقیدہ عمل یہ دونوں چیزوں میں ملے گا، اللہ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو 23 سال پر مشتمل ہے، اس کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ نبی اکرم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، اسوہ، آئیڈیل ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ عقیدے کا معاملہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہیں مل جائے گا، عمل کا معاملہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہیں مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے عملی طور پر دونوں چیزیں رکھ رہے ہیں۔ 23 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں اپنے وفات سے پہلے پہلا حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے، مکہ پہنچے، عرفہ کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نازل فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے گویا اعلان کیا گیا آپ کے اوپر یہ آیت نازل کر کر کہ دیکھو آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ دین اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، میں نے اسے پورا کر دیا اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس زمانے میں جو دین تھا وہ آج بھی دین ہے، اور جو اس زمانے میں دین نہیں وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ کسی کے سامنے کوئی بات آ جائے، کسی کے سامنے کوئی عمل آ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عمل پایا جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے جیسے پایا جاتا تھا ویسے عمل کریں گے۔ اگر کوئی عمل، کوئی مسئلہ، کوئی بات اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں موجود نہیں تو امام مالک کہتے ہیں کہ وہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین ہوتا تو اس وقت بھی موجود ہوتا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ اگر عبادت کے نام سے کوئی چیز تمہارے سامنے آ جائے، تم دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے اس عبادت کو انجام دیا، وہ عبادت ان کے درمیان رہی یا نہیں۔
اگر ان کے درمیان وہ عبادت نہیں رہی تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی. فلا تعبدوها، تم بھی اس کو عبادت سمجھ کر انجام مت دو، عبادت سمجھ کر اسے انجام مت دو اس کا ثبوت اگر نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر اس کے بعد رکن یمانی اور دیگر ارکان کا بوسہ لیا. عبداللہ ابن عباس دیکھ رہے ہیں، آپ نے انہیں روک دیا، روک کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں البیت کلہ برکت. دیکھو یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، پورے کا پورا برکت والا ہے. اگر کوئی انسان اس بات کو اپنے ذہن میں لائے تو اسے کوئی غلط نظر نہیں آئے. صحیح بات ہے، کعبۃ اللہ پورے کا پورا برکت والا ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول نے صرف حجر اسود کا بوسہ، صرف حجر اسود کا بوسہ لیا، دوسرے ارکان کا بوسہ نہیں لیا. معاویہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو کعبۃ اللہ برکت والا ہے. عبداللہ ابن عباس پھر آیت پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے، صحیح کہہ رہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے، یہ عبادت ہے. اور جو نہیں کیا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. جو کیا ہے اسی کو کرنا چاہیے، اطاعت ہے اللہ کے رسول کی، فرما برداری ہے. اور جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں اسے لے لو، اسے اپنا لو، اور جن باتوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ. باتیں بہت ساری ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہماری گفتگو عید میلاد یا جشن میلاد سے ہوگی. عید میلاد یا جشن میلاد سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے سیرت نگاروں نے، آپ کی سیرت لکھنے والوں نے کوئی ایک تاریخ نہیں بتائی کہ آپ کسی تاریخ کو پیدا ہوئے. اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان مبارک سے لوگوں کے لیے واضح کیا کہ میں اس تاریخ کو پیدا ہوا. نہیں، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن کو پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے اس کی وضاحت آپ نے کی. پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے. روزے سے متعلق آپ سے سوال کیا گیا کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ بیان کی. اس میں سے ایک وجہ کہ اس دن میں پیدا ہوا، میری پیدائش ہوئی. تو پیر کے دن آپ پیدا ہوئے یہ بات یقینی ہے، لیکن کس تاریخ کو پیدا ہوئے کہیں بھی یہ ہم کو مستند انداز میں نہیں ملے گا. لیکن لوگوں میں مشہور ہے 12 ربیع الاول، بلکہ بہت سارے سیرت نگاروں نے 11 بھی کہا، 10 بھی کہا، 9 بھی کہا، 8 بھی کہا. جدید سیرت نگاروں نے، سیرت کی جدید کتابیں جو تحقیق کے ساتھ آئی ہے، ان کا زیادہ گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو. جو تحقیق سے
ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش زیادہ گمان ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ان کے مطابق جب تاریخ کھنگالتے ہیں تو پیر کا دن 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے، 10، 11، 12 نہیں، 9 ربیع الاول کو پیر کا دن پڑتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے تعلق سے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، میری پیدائشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کے بعد 23 سال اس دنیا میں رہے، 23 سال۔ گویا آپ کی پیدائش کا دن اور آپ کی پیدائش کی تاریخ ہر سال آتی رہی 23 مرتبہ، 23 مرتبہ، لیکن کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ پیدائش کا کوئی اہتمام کیا، نہ 12 ربیع الاول، نہ 11، نہ 9، نہ 10، نہ کسی بھی تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن منانے کا اہتمام کیا، کوئی اہتمام نہیں کیا 23 سالہ زندگی میں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن مناتے تو ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہوتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا۔ یہی آپ کا اسوہ و نمونہ ہے ہمارے لیے کہ نہیں منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اتنے عمدہ انداز میں کی کہ آپ کے صحابہ نیکی کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے، تلاش میں رہتے تھے کہ نیکی کرنے کا کوئی موقع ملے اور ہم اس نیکی کو انجام دیں۔ لیکن صحابہ کی سیرت میں بھی دیکھیں گے کہیں بھی عید میلاد یا جشن میلاد ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اگر عید میلاد منانا عبادت نیکی ہوتی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ نہیں چھوٹتی، وہ ضرور عملی طور پر دنیا کے سامنے بتاتے۔ اور یہ بات بالکل پختی 100% کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کو جتنی محبت تھی اتنی محبت کسی کو نہیں ہو سکتی۔ جتنی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی اکرم سے تھی ویسی محبت کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس لیے کہ ان میں اخلاص، محبت، ہر چیز ان کے اندر موجود ہے۔ آپ نے مثال دی کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرے صحابہ ایک مٹھی سونا خرچ کریں گے تب بھی تم ان کے ایک مٹھی خرچ کیے ہوئے ایک مد سونے کے اجر کو، اس کے اخلاص کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے مخلص اور اتنے جذبے والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ اپنے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، اپنے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرات صحابہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کس کے تعلق سے؟ اہل کتاب کے تعلق سے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ بھی ایمان لائے، کیسے ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح ایمان جس طرح اے صحابیوں تم نے لائے، جس طرح تم مومن ہیں، اگر وہ بھی مومن ہو جائے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت یافتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو رکھا کہ ایمان اگر لانا ہے تمہیں، ہدایت یافتہ بننا ہے تو ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان جیسا ایمان، ان جیسا ایمان۔ ان کا ایمان کیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے فوراً اس پر عمل کرنا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ اور آئیڈیل مانتے، آپ کی شخصیت کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ اور آئیڈیل مانتے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ حضرات صحابہ جنہیں ایمان کے لیے معیار قرار دیا گیا کہ ایمان ایسا ہونا چاہیے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی کہیں بھی آپ کو میلاد مناتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے نظر نہیں آئے، کہیں بھی میلاد مناتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے جیسے کہ ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ کے تعلق سے کوئی مستند قول نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب ہم 12 کو کیا منا رہے ہیں، وفات یا پھر میلاد؟ جبکہ وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وفات 12 کو ہوئی۔ میلاد کے بارے میں اختلاف ہے، الگ الگ تاریخیں بیان کی گئی، اور ہم صرف 12 کو ہی پکڑ کر بیٹھے اور یہ سمجھتے ہیں کہ 12 کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں، اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ آپ کی پیدائش 12 کو ہی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 12 تاریخ آپ کی زندگی میں آتی رہی، کہیں بھی آپ نے نہ اپنا میلاد منایا، نہ اپنی پیدائش کی خوشی میں جشن منایا۔ آپ نے جشن، میلاد، یہ کوئی چیز نہیں منائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو دیا ہے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، باز اجر سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس آئیڈیل حیات مبارکہ میں ہمیں کہیں بھی یہ چیزیں نظر نہیں آئی، کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے لیے وہ سب سے زیادہ خوشی و مسرت کا دن تھا، انتہائی خوش تھے ہم کہ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ چکے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول کو، تو وہ ہماری زندگی کا سب سے تاریک اور اندھیرا دن تھا، سب سے تاریک اور اندھیرا دن تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی ہمارے لیے، آپ کی جدائی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ہمارے لیے سب سے تاریک دن تھا، اور ہم اس دن کو خوشی اور جشن مناتے ہیں، جشن میلاد مناتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یاد رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری شریعت اسلامیہ ہم تک پہنچایا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عمل جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، ایسا نہیں ہے جو میں نے تمہیں نہ بتایا۔ اللہ سے قریب کرنے والا اور جہنم سے دور کرنے والا ہر عمل تمہیں بتا دی۔ اسی طریقے سے کوئی عمل جو تمہیں جہنم سے قریب کر دے، اللہ سے دور کر دے، ایسا نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں نہیں روکا۔ ایسے ہر عمل سے تمہیں روکا جو تمہیں جہنم کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، میں نے ایسے عمل سے تمہیں روک دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا ہوتا ہے میلاد منانے سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا یہ کون سی غلط بات ہے؟ ہم اس روز مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خاص طور سے نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ ایک عید میلاد کی نماز بھی نکال لی گئی، عید میلاد کی ایک الگ سے نماز بھی نکال لی گئی ہے، کچھ مساجد میں ہو رہی، کچھ مساجد میں۔
تو یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی آپ کو صرف سال میں ایک دن ہے، باقی دنوں میں آپ خوش نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے؟ ایک بندے مومن کو قرآن کے نازل ہونے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے پر ہر وقت خوش رہنا چاہیے، ہر وقت۔ کھانا کھلاتے ہیں ہم، کیا برا کرتے ہیں؟ یاد رہیں کھانا کھلانے کے لیے اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ غریب اور مسکینوں کو بھوک سال میں ایک مرتبہ نہیں لگتی کہ اسی دن تم کھلا دو پھر سال بھر انہیں بھوکی نہیں لگے گی، پیٹ بھرا رہے گا سال بھر کا، ایسا ہو سکتا نہیں۔ تو کھانا کھلانے کا حکم اسلام نے یقیناً دیا ہے، لیکن کب دیا ہے؟ جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی ضرورت مند آ جائے تب آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ اور کھانا کھلانا ایک عمدہ عمل بتایا گیا، اس کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے کہ تم عید میلاد کو کھلاؤ یا فلاں دن منا کر کھلاؤ، نہیں، کوئی خاص نہیں، بلکہ کھانا کھلانے کی زیادہ ترغیب دی گئی ہے کہ کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور دلیلیں دی جاتی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنانا چاہیے، اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ نماز کا معاملہ ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھ کر دکھایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عید میلاد منا لینا ہی کافی ہے، باقی کے سارے معاملات میں ہماری چھٹی یا نہیں، عید میلاد منانے سے یا کوئی اور چیز منانے سے آپ کو چھٹی ملنے والی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، ہمارے آئیڈیل ہے ہمارے زندگی کے ہر گوشے کے لیے۔ ہم مسجد میں ہیں تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل۔ ہم بازار میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم آپس میں معاملات کر رہے ہیں، تعلقات جوڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے معاملات ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ زندگی گزارنا ہے اللہ کی بات مانتے ہوئے گزارو، اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے گزارو۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی بات مانو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی بات مانو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، تو تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ ان دونوں کی اطاعت کو چھوڑ دو گے، ان دونوں کی بات ماننا چھوڑ دو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کوئی ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے جس کا اس دین سے پہلے سے تعلق نہیں، پہلے سے دین میں موجود نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں فہو رد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہونے والا نہیں، اللہ کے پاس قبول ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ دین ہونے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا۔ اگر دین سے اس کا تعلق نہیں ہے اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دین ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت تک نہیں پہنچایا۔ ایسا ہو سکتا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک ہر چیز اللہ کی بتائی ہوئی پہنچا دی، ہر چیز اللہ کی بتائی ہوئی پہنچا دی۔ یاد رکھیں بدعت کہتے ہیں
دین میں نیا کام نکالنا، صرف نیا کام نکالنا نہیں. لوگ یہاں پر تھوڑا سا دھوکہ کھاتے. دین میں نیا کام نکالنا، نیکی سمجھ کر یا عبادت سمجھ کر. آپ کا مقصد کیا کہ یہ کام نیکی ہے یا عبادت ہے؟ دین میں نیا کام نکالنا. اب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فین نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے. یہ ہوائی جہاز، گھڑی، فین یہ دین نہیں. بدعت کہتے ہیں دین کے نام پر. دین میں کوئی نیا کام نکالنا، نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر. کوئی گھڑی عبادت سمجھ کر نہیں پہنتا، کوئی فین عبادت سمجھ کر استعمال نہیں کرتا، کوئی ہوائی جہاز کا سفر عبادت سمجھ کر نہیں کرتا. کیوں؟ ان کا تعلق عبادت سے ہے ہی نہیں، نیکی سے ہے ہی نہیں. تو بدعت کہتے ہیں جس کا ایسا کام جو عبادت یا نیکی سمجھ کر نکالا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں رہا، ایک بدعت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ نے آگاہ کیا، آپ نے اپنی امت کو آگاہ کیا اور فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا کام کرے جس کے متعلق ہمارا حکم ہی نہیں ہے، اس کام کرنے کے متعلق ہمارا حکم ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، وہ کام اس کا قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اس میں تلاش کرنا چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ و نمونہ میں ہے یا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ لوگوں جو کوئی بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہو گئے اس عملی زندگی میں. دنیاوی زندگی میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیا صحیح طریقے سے، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر بدعات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کا نقصان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ لوگ، سورج قریب آ جائے گا، لوگ سائے کی تلاش میں رہیں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پیاس سے پریشان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر مجھے کوثر عطا کرے، حوض کوثر عطا کرے، میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا. اور آپ فرماتے ہیں جو ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے پھر دوبارہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال ہوا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ سارے انبیاء کی امتیں رہیں گی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے آثار وضو سے، وضو کرنے کے جو اعضاء ہے وہ چمک رہے ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے انہیں روک دیں گے. میں کہوں گا یہ میری امت ہے، کیونکہ ان کے وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں، میری امت ہے. تو آپ سے کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں، آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دل میں کیا کیا باتیں ایجاد کر لی، آپ کو پتہ نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، ہم کیا محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر حق، میرے بعد جو لوگ میرے دین کو بدل دیے وہ دور ہو جا، نئے کام نکال کر، بدعتیں لا کر میرے دین میں بگاڑ پیدا کیا، نئے کام نکال لیے، وہ دور ہو جا. حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم. نتیجہ اللہ کے پاس عمل بھی مقبول نہیں. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میلاد النبی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، نہیں صحابہ وہ بھی نہیں بنائے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ عید کا جہاں تک تعلق ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، احادیث میں اس کا تفصیل سے ذکر ملے گا، لیکن عید میلاد کا کہیں بھی آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تھی ہی نہیں.
بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کر لیا، ایجاد کر لیا۔ اسی لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ تھامے رہیں اور دین میں نئے کام نکالنے، ان پر عمل کرنے سے بچتے رہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں۔ باتیں بہت ساری ہے، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائیں اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أجل وأتم وأكبر۔